ہوتا ہے مؤثر. اثر مؤثر کے جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی اس کی صفات کا حامل ہوتا ہے. جس تک میری بات پہنچ گئی ہے. مثال کے طور پہ یہاں پہ آگ روشن ہے، میرے ہاتھ میں لوہے کی ایک سلائی ہے، اسے میں آگ کے قریب کروں تو کیا ہوگا؟ گرم ہو جائے گی نا. اسے اور قریب کر دوں اور گرم ہو جائے گی، زیادہ قریب کر دوں اور گرم ہو جائے گی. اسے میں آگ میں پھینک دوں سرخ ہو جائے گی. توجہ چاہ رہا ہوں. اچھا مزے کی بات یہ ہے وہ آگ کبھی نہیں بن سکتی لیکن آگ جیسی نظر آئے گی. توجہ ہے صاحبان، کیونکہ آگ تو آگ ہے، لوہا لوہا ہے. لوہا کبھی آگ نہیں بن سکتا، لیکن وہ جب اس کے قرب میں اتنا قریب چلا جاتا ہے، جب اسی میں فنا ہو جاتا ہے تو وہ آگ جیسا دکھتا ہے. توجہ چاہتا ہوں، وہ آگ کبھی نہیں بن پائے گا، ہم یہ یاد رکھے گا، کیونکہ وہ آگ جیسا دکھے گا، کیونکہ جتنا قریب ہوا اتنا ہی اس کی صفات کا حامل ہوتا چلا گیا. اب اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ کون اللہ کے کتنا قریب ہے، دیکھو اللہ نے کس کو اپنی کتنی صفات کا مظہر بنا کے بھیجا ہے. تقبل اللہ، اس میں صفات آ جائیں گی نا، صفات آ جائیں گی. توجہ چاہ رہا ہوں. تو قبلہ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ کون اللہ کے کتنا قریب ہے تو یہ دیکھو کہ کون اللہ کی کتنی صفات کا مظہر بن کے آیا ہے. تو یہ محمد و اہل بیت محمد وہ ہیں، اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کی صفات کے مظہر بن کے آئے ہیں. اس لیے ان کے قریب ہوتے جاؤ، یہ تمہیں اللہ کے قریب لیتے جائیں. میری بات پہنچی ہے صاحبان؟ تو جو ہم ہر عبادت میں کہتے ہیں نا قربتاً اللہ، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، نتیجہ کیا ہے کہ آپ عبادت کر کے آل محمد کے قریب ہو جائیں. یہ تمہیں اللہ کے قریب لے کے جائیں. یہ اللہ نہیں، کبھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ خالق ہے، یہ اس کی مخلوق ہے. لیکن اللہ نے انہیں اپنی صفات کا مظہر قرار دیا ہے. اچھا مالک صفات نہیں ہے، مظہر صفات ہے. یہ بڑا ایک دقیق سا فرق ہے. خدا مالک صفات ہے، محمد و آل محمد ان صفات کے مالک نہیں، مظہر ہے. توجہ صاحبان، یعنی اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ کی صفات ہی نہ پہچانی جاتی. توجہ صاحبان، بھئی وہ ازل سے خالق ہے، اگر وہ انہیں خلق نہ کرتا تو دنیا کو کیسے پتہ چلتا کہ وہ خالق ہے. یہ وہ معبود ہے، اگر یہ اس کی عبادت نہ کرتے دنیا سمجھ ہی نہ پاتی وہ معبود کیسا ہے. توجہ ہے صاحبان، یعنی یہ محمد و اہل بیت محمد وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی صفات کا مالک نہیں بنایا. اگر کوئی مالک کا تصور کرے گا تو وہ انہیں اللہ کا شریک کر دے گا. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ مالک نہیں، یہ مظہر صفات ہے. یا یوں کہہ دوں کہ حقیقی مالک ہے اللہ، اس کی جتنی بھی صفات ہیں اس کی عین ذات ہیں، اس نے ان کو صفات عطا کی ہیں، یہ اس کے مبدأ فیض کے محتاج ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، اگر اللہ انہیں صفات نہ دیتا تو یہ مظہر صفات الہی نہ کہلا پاتے. لیکن عجیب یہ ہے کہ اس نے پوری کائنات میں صرف محمد و اہل بیت محمد کو ہی چنا کہ جنہیں اپنی صفات کا مظہر قرار دیا ہے. کہ کائنات میں اللہ نے کوئی ان جیسا خلق ہی نہیں فرمایا ہے، کوئی ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. کیونکہ اللہم صلی علی محمد. بات تھوڑی سی مشکل ہو گئی لیکن مجھے یقین ہے میرے بزرگوں اور بھائیوں تک میری بات یقیناً پہنچی ہے کہ اللہ نے انہیں صفات کا مالک قرار نہیں دیا، مظہر صفات قرار دیا ہے. اب اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ رازق کیسا ہے تو آل محمد تمہیں دنیا کو دے کے بتائیں گے کہ وہ دینے والا کیسا ہے. یہی وجہ ہے سوال ایک روٹی کا تھا، علی نے اونٹوں کی قطار دے دی. میری بات سمجھ میں آئی ہے صاحبہ؟ کیونکہ یہ اللہ کی صفات کے مظہر بن کے آئے. اور کاش دنیا سمجھ جاتی کہ ان کا مقام کیا ہے تو خدا کی قسم رسول کی اولاد جنگلوں میں نہ رلتی. اللہ سوائے غم آل محمد کے کوئی غم نہ دیکھیے گا. حضور چند دن رہ گئے ہیں عزا کے،
8 ربیع الاول تک آپ غم مناؤ گے، 9 کو سوگ بڑھا دو گے، ایسے ہی ہے یا نہیں؟ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہے وہ زیورات پہنیں گی، خوشیاں منائیں گے آپ، لیکن خدا کی قسم آل محمد کے گھر سے کربلا کے بعد کسی نے 5 سال تک دھواں اٹھتے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر! اتنا ظلم ہوا ہے آل محمد پہ کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ خدا کی قسم علماء فرماتے ہیں، بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ حسین نے کربلا میں سب کچھ قربان کر دیا، جوان بھی دیے، مہمان بھی دیے، بچے بھی ذبح کروائے، حد ہو گئی، حسین نے تو اپنی بہنیں بھی ذبح کروا دی۔ اللہ اکبر! آپ کہیں گے مولانا کیسی باتیں کر رہے ہو، کوئی بیوی بھی کربلا میں ذبح نہیں ہوئی، لیکن عزادارو ذبح کے کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جنہیں نہر کیا جاتا ہے، کچھ جانور ایسے جنہیں چھری سے ذبح کیا جاتا ہے، اور مچھلی کا ذبح ہونا یہی ہوتا ہے کہ اسے پانی سے نکال دو، وہ ذبح ہو گئی۔ کربلا میں عباس و اکبر کو نہر کیا گیا، اصغر و حسین کو ذبح کیا گیا، اور زینب کا ذبح ہونا یہی تھا کہ بغیر چادر کے کوفہ و شام کے بازار میں آ گئی، علی کی بیٹی ذبح ہو گئی۔ اور کیا سمجھتے آپ کوئی معمولی بات تھی سیدہ کے سر سے چادر کا اتر جانا؟ عزادارو ایک جملہ کہہ رہا ہوں مقتل کی ضمانت سے، اگر پہنچا پایا تو گریے کا سبب ہے۔ کربلا کی تاریخ کے معصومین کے علاوہ، اہل بیت کے علاوہ 2 مورخ ہیں تاریخ کربلا کے، اور دونوں کے دونوں ہی غیر مسلم ہیں۔ ایک کا نام آپ سب جانتے ہیں، حمید ابن مسلم، عیسائی المذہب تھا، یہ کربلا کی تاریخ لکھتا تھا حمید ابن مسلم۔ اور ایک اور شخص وہ بھی عیسائی المذہب تھا، وہ بھی کربلا میں موجود تھا، وہ تاریخ لکھتا نہیں تھا، وہ مصور تھا، وہ تصویریں بناتا تھا۔ اس نے کربلا کا ایک ایسا منظر بنایا، وہ تصویر جب اپنے وقت کے سب سے ظالم شخص کے سامنے آئی نا تو وہ بھی دھاڑے مار کے رو دیا۔ جانتے وہ منظر کیا تھا؟ کہ جب حسین اکبر کی لاش پہ آئے تھے، اللہ اکبر، وہ مظلومیت برس رہی تھی حسین کے چہرے پہ، یہ منظر اس نے بنایا۔ خود سیدہ زینب صلوات اللہ علیہ روایت کرتی ہیں، میں خیمے کے در پہ کھڑی دیکھ رہی تھی کہ جب میرا حسین جوان کے لاشے پہ آیا، بی بی فرماتی خیمے سے میری نگاہ حسین کے چہرے پہ تھی اور حسین کی نگاہ اکبر کے خون اگلتے سینے پہ تھی۔ بی فرماتی مجھے محسوس ہوا کہ میرا حسین مرنے سے پہلے مر جائے گا، جوان کا لاشا برداشت نہیں کر پائے گا۔ بی فرماتی میں نے سوچا کچھ ایسا کروں کہ چند لمحوں کے لیے حسین کا دھیان اکبر کے سینے سے ہٹ جائے اور میرا حسین بچ جائے۔ بی فرماتی مجھے اور کچھ نہیں سوجا، میں نے برقع پہنا، خیمے کے باہر آئی، کہا آئی جہاں اکبر کی لاش تھی، آتے ہی خود کو اکبر کی لاش پہ گرا دیا۔ جیسے حسین کی نگاہ پڑی نا کہ زینب آگئی، سیدہ کی کلائی کو تھاما، فرمایا زینب اٹھ خیمے میں چل، تیرے برقعے پہ میرے ہزاروں اکبر قربان، میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ آنا۔ کوئی معمولی بات نہیں تھی سیدہ کے سر سے چادر کا اتر جانا، لیکن عزادارو علی کی بیٹی ایک چادر کا سوال کرتی، کوفہ و شام کے بازار میں آ گئی۔ بس ایک منزل بڑھائیے گا، چند آنسو آ جائیں، مزید جنت کی ضمانت۔ جو سادات بیٹھے ہیں مجھے معاف کر دینا۔ جب علی کی بیٹی شام کے بازار میں آئی ہے نا تو اتنا اجر رسالت ملا، سیدہ سر سے لے کے پاؤں تک خون میں رنگین ہو گئی۔ اللہ اکبر! مکانوں کی چھتوں پہ عورتیں بیٹھی تھی نا، نبی زادیوں کو پتھر مار رہی تھی۔ اب بازار میں بدماشوں کا ہجوم ہے، شرابیوں کا مجمع ہے، اور اتنی بھیڑ ہے کہ سیدہ اس بازار میں سفر نہیں کر پا رہی۔ سیدہ جس اونٹ پہ سوار ہیں، اونٹ کو چلنے کا رستہ نہیں مل رہا۔ حضرت ایک مکان کی چھت پہ ایک بی بی بیٹھی ہے جس کی جھولی میں پتھر ہے، ساتھ اس کے کنیز کھڑی ہے، اپنی کنیز کو دیکھ کے کہتی کنیز یہ قیدی کب آئیں گے، میں پتھر اٹھائے اٹھائے تھک گئی ہوں۔ اللہ اکبر! کب مالکن گھبرا نہیں، وہ دیکھ وہ سامنے نوکے سنا پہ سوار سر چلے آ رہے ہیں، ان کے پیچھے بے پلانے اونٹوں پہ بیویاں سوار ہیں،
جب تیرے قریب آئے نا تو انہیں پتھر مار لینا. دیکھے کہتی ہے کیسے سر کیسی بیویاں. کہ تھوڑی دیر کے بعد تیری مکان کے سامنے سے گزریں گے بلا تشبیہ. کچھ دیر کے بعد اس کے مکان کے سامنے سے نو کے سنا پہ سوار سر گزرنا شروع ہوئے. اس نے سروں کو دیکھنا شروع کیا. ایک سر پہ نگاہ پڑی, کنیز کا شانہ ہلا, کہتی کنیز دیکھ تو صحیح, یہ مجھے اپنے حسین کا اکبر دکھائی دیتا ہے. اللہ اکبر. مولا آپ کے آنسو قبول فرمائے, سوائے غم آل محمد کے کوئی غم نہ دیکھے گا. یہ مجھے اپنے حسین کا اکبر دکھائی دیتا ہے. کنیز کہتی نہیں مالکن تو بھول رہی ہے, کہاں مدینے کے سید, کہاں یزید کے باغی. یہ مدینے والے سید نہیں ہیں, یہ تو یزید کے باغی ہیں. پورے شام میں اعلان ہو رہا ہے کہ یزید کے باغی آ گئے. کہا اچھا. سر گزرتے گئے, ایک اور سر پہ نگاہ پڑی, آواز دے کے فرماتی کنیز پہچان, یہ مجھے حسن کا یتیم قاسم نظر آتا ہے. او آزادارو, کنیز نے پھر جھٹلایا. سر گزرتے گئے, یہ شکلوں سے شکلیں ملاتی چلی گئی. اب جو ایک سر پہ نگاہ پڑی نا, گھبرا کے کھڑی ہوئی, پتھر جھولی سے زمین پہ گرے. رو کے کہتی ہے کنیز تو مان نہ مان, یہ میرے حسین کا اصغر ہے. اللہ اکبر. یہ 6 ماہ کا علی اصغر ہے, کوئی اور نہیں ہو سکتا. اتنے میں بازار شام میں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں خاردار توق, جھکی ہوئی کمر, پریشان بال, کربلا سے لے کے شام تک کی خاک اور سر کا خون چہرے پہ. سید الساجدین پہ پڑی, پہچان نہیں پائی. آواز دے کہتی کنیز, کنیز جلدی جا, اس قیدی کو سلام کر. اسے اپنا بھی سلام کہنا, میرا بھی سلام کہنا, اور اس سے پوچھ تیرا نام کیا ہے, تیری ذات کیا ہے, تیرا وطن کون سا ہے. او آزادارو, کنیز مکان کی چھت سے اتری, کہا آئی جہاں سید الساجدین تھے. آواز دے کہتی ہے قیدی میرا سلام. امام فرماتے میرا بھی تجھ پہ سلام. کہ قیدی میری مالکن کا بھی سلام. امام فرماتے میرا بھی تیری مالکن پہ سلام. قیدی میری مالکن پوچھ رہی ہے, جو لفظ سمجھ کے گریا کرتے ہو, میری مالکن پوچھ رہی ہے, بتا تیرا نام, ذات یا وطن کیا ہے. امام کی آواز ہے جا اپنی مالکن سے کہے, اگر میرا نام, ذات یا وطن پوچھنا ہے نا تو پھر مکان کی چھت پہ نہیں, بازار میں آ کے پوچھ. وہ آزادارو, جیسے امام نے کہا نا بازار میں آ کے پوچھ, کنیز چند قدم پیچھے ہٹی. قیدی اللہ مان کر, کہاں بازار کا ماحول, کہاں میری مالکن. ارے یہاں بدماشوں کا ہجوم ہے, یہاں شرابیوں کا مجمع ہے, اور میری مالکن مدینے والے سیدوں کی کنیز ہے. جب اس نے کہا نا مدینے والے سیدوں کی کنیز ہے, امام کی آواز ہے پھر جا اپنی مالکن سے کہے تیرے مدینے والے سیدوں نے تجھے منع نہیں کیا تھا جب اس طرح کے قیدی آئیں ان کا تماشا نہ دیکھنا. اجرکم اللہ. مولا آپ کے آنسو قبول فرمائے. جو حوائج شریعہ لے کے آئے, مولا آپ سب کی تمام حوائج کو پورا فرمائے. کہ تیرے مدینے والے سیدوں نے منع نہیں کیا تھا جب اس طرح کے قیدی آئیں ان کا تماشا نہ دیکھنا. کنیز کہتی ہے نہیں قیدی, میری مالکن بڑی ہمدرد ہے, تم جب سے بازار میں آئے ہو تمہیں دیکھ کے مسلسل آنسو بہا رہی ہے, جلدی بتا تیرا نام, ذات یا وطن کیا ہے. امام نے فرمایا مجھے اور تکلیف نہ دے, جا اپنی مالکن سے کہے اگر پوچھنا چاہتی ہے تو خود بازار میں آ. او آزادارو, روتی ہوئی کنیز واپس پلٹی. مالک نے دیکھا, پوچھا کیا ہوا. کہتی اللہ جانے عجیب کہتی ہے, کہتے اگر پوچھنا چاہتی ہے تو خود بازار میں آ. یہ لفظ سننا تھا. اس بی بی نے برقع پہنا, میں نے کہہ دیا تو نے سن لیا. برقع پہن کے کہاں بازار شام میں, کہا جہاں سید الساجدین کھڑے تھے, آ کے پہلا جملہ یہی کہا, قیدی یہ بازار ہے اور میں شریف زادی ہوں. اللہ اکبر. اس بازار کا ماحول میرے لائق نہیں ہے, یا شرابیوں کا مجمع ہے, یا بدماشوں کا ہجوم ہے, اور میں آل محمد کی کنیز ہوں. مجھے زیادہ دیر اس بازار میں کھڑا نہ رکھنا, جلدی بتا تیرا نام, ذات یا وطن کیا ہے. امام کی آواز آئی, پہلے تو بتا کیا تو میرے چچا مالک اشتر کی بیٹی بہن ریحانہ تو نہیں ہے. وہ آزادارو, لفظ بہن آنا تھا. ریحانہ چند قدم پیچھے ہٹی, کہتی ہے کون ہے اس بازار میں مجھے بہن کہنے والا. مجھے بہن کہے تو میرا سگا بھائی کہے, یا میرا مولا سجاد مجھے بہن کہتا ہے. انتا زین العابدین, زین العابدین تو ہے, سید الساجدین تو ہے. عزادارو صاحب مقتل لکھتے ہیں امام نے اسے کوئی جواب نہیں دیا. ریحانہ کی نگاہ بے پلانے اونٹوں پہ سوار بیویوں پہ پڑی. سید الساجدین کو چھوڑا, بیویوں کی جانب بڑھی. سیدہ نے ریحانہ کو آتے ہوئے دیکھا نا, آواز دی بیبیوں ریحانہ کو کوئی نہ بتائے ہم کون ہیں.
अजरकुम अल्लाह। रेहाना करीब आके कहती है, बीबियों बताओ तुम कौन हो। किसी बीबी ने कोई जवाब नहीं दिया। रो के कहती है, तुम्हें मदीने वाले मोहम्मद का वास्ता। अदादारों वास्ते कहा ना था। सैयदा की आवाज़ आई, रेहाना ये कोई पहले वाला कूफा व शाम है जिसकी हम शहजादियाँ हुआ करती थी। दोनों हाथों से मातम कर कहती हो, मैं उजड़ गई। अंते ज़ैनब बिन्ते अली, तू अली की बेटी ज़ैनब है। ओ अदादारों, अभी सैयदा ने इसे जवाब नहीं दिया था कि नोके सिना पे हुसैन ने कुरान की तिलावत को शुरू किया। इसने बीबियों को भी छोड़ा, हुसैन के सर वाले नेज़े के नीचे आई। बड़ी देर तक कुरान की तिलावत सुनती रही। लहजा पहचान लिया। रो के कहती है, अंता हुसैन इब्न अली, जिसे ज़हरा चकियाँ पीस पीस के पालती रही, वो हुसैन तू है। दोषे पैगंबर का सवार तू है। सरे हुसैन से आवाज़ आई, हाँ रेहाना, आना हुसैन इब्न अली, मैं हुसैन हूँ। हाज़ी ज़ैनब, हाज़ी उम्म कुलसूम, हाज़ी सकीना, हाज़ी रुक़ैया, हाज़ी रुबाब, हाज़ा सज्जाद। हाँ रेहाना, मैं हुसैन हूँ। ये मेरी ज़ैनब है, ये उम्म कुलसूम है, ये रुक़ैया है, ये सकीना है, ये रुबाब है, ये जंजीरों में मेरा सजाद है। वो आले मोहम्मद की गुर्बत का मातम करने वालों, जब रेहाना को पता चला ये आले मोहम्मद उजड़ के आ गए, दोनों हाथों से हुसैन के सर वाले नेज़े को थामा। चुम्बश दे के कहती है, मौला तेरे अकबर का मातम बाद में करूंगी, तेरे कासिम को बाद में कहूंगी, मौला तेरा गम बाद में मनाऊंगी, तेरी बहनों के साथ कैद बाद में निभाऊंगी, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे। इमाम फरमाते, रेहाना पूछ क्या पूछती है? कि मौला बस इतना बता दे, तेरा अकबर जो शहीद हुआ, तेरा कासिम जो पामाल हुआ, मौला तेरा असगर जो शहीद हो गया, मौला तू जो ज़िबा हो गया, मौला तेरी बहनें जो बेरिदा है, तेरी बहनें जो बदमाशों के हुजूम में है, तेरा सज्जाद जो खून के आंसू रो रहा है, तेरी सकीना के जो कान जख्मी है, तेरी सकीना जो तमाचे खा रही है, बस इतना बता दे, क्या उम्मल बनीन के लाल ने तेरे साथ वफा नहीं की थी? क्या अब्बास ने तेरे साथ वफा नहीं की? सरे हुसैन से आवाज आई, रेहाना गिले न दे, वो जो घोड़े की गर्दन में है वो मेरे अब्बास ही का तो सर है। नो के सीना पे इसलिए सवार नहीं होता। ज़ैनब व कुलसूम के खुले सर नजर आते हैं। कहाँ मेरी ज़ैनब व कुलसूम, कहाँ ये बदमाशों का हजूम। अला लानतुल्लाहि अलकौमि ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। या महमूद बिहक़्क़ि मुहम्मद, या अला बिहक़्क़ि अली, या फ़ातिरु बिहक़्क़ि फ़ातिमा, या मुहसिनु बिहक़्क़िल हसन, या कदीम अल इहसान बिहक़्क़ि हुसैन अलैहिस्सलाम, व तिस्अतिल मासूमीना मिन ज़ुर्रियतिल हुसैन अलैहिस्सलाम। परवरदिगार तुझे वास्ता है अज़मत मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद का, हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। हम सब के इन आंसुओं को अपनी बारगाह में शरफ़ याफ़ फरमा। परवरदिगार हमें इन आंसुओं को ज़ख्म हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मरहम बना दे। मौला हमारे इन आंसुओं को हम सब के लिए क़यामत के दिन बाइस शफ़ाअत करार दे। मौला जो मोमिनीन जो हवाइज शरियाँ लेके आए हैं, मौला नाम बना हम सब की तमाम हवाइज को पूरा फरमा। जो तंग दस्त है उन्हें तंग दस्ती से निजात अता फरमा। जो मक़रूज़ उन्हें कर्ज़ों से निजात अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं अपने ख़ज़ाने गैब से वसी रिज़्क़ अता फरमा। मौला हम सबको वसी व हलाल रिज़्क़ से नवाज दे। हमारे कानों, हमारी ज़ुबान, हमारी आँखों, हमारे पेटों को हराम से महफूज फरमा। परवरदिगारा मज़हब हक़्क़ा की मुहाफ़िज़त फरमा। दुश्मनान इस्लाम को नीस्त व नबूद फरमा। गुस्ताखान अहले बैत को जल्द अज़ जल्द कैफ़रे किरदार तक पहुँचा। मौला दहशत गर्दों को तबाह बर्बाद फरमा। उनका साथ देने वाले अफराद और हुकूमतों को नीस्त व नाबूद फरमा। परवरदिगारा बानियाने मजलिस की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा और इनके माल और रिज़्क़ में वसअत अता फरमा। मौला इनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। मौला इस मजलिस से अज़ा का सवाब अंसारी साहिब के मरहूमीन के नाम अमाल में दर्ज फरमा। साहिब वलियास इमाम ज़मान अजलल्लाहु फ़रजहु शरीफ के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें आपके वानो अंसार में शुमार फरमा। हमें आपकी नुसरत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। क़ल्ब मुक़द्दस नाज़नीन इमाम ज़मान को हमसे राज़ी फरमा। हम सब को अपने ज़माने के इमाम की हक़ीक़ी मारिफत से सरफ़राज़ फरमा। परवरदिगारा तू अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, दिलों के राज जानता है। हमारी वो दुआएँ जो हम एक दूसरे के सामने बयान नहीं कर पाए या नहीं कर सकते, नाम बना हम सब की तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमा। रब्बना तक़ब्बल
منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سب سے التماس ہے کہ اپنے اپنے مرحومین مرحومات، تمام مومنین مومنات بالعموم اور بالخصوص انصاری صاحب کے مرحومین کے لیے، اور بالاخص جن کے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں یا ہے انہیں دعا کی توفیق نہیں، سب کے لیے 2 دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔